میرے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہم جماعت اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں دامن صحابہ بھی ہے، دامن اہل بیت بھی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کو ہر آدمی بڑے دھیان سے سنے اور آج کے دور کے اعتبار سے اس کا انطباق کرے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرے نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، کہاں تشریف فرماتے؟ ایک ٹیلے پر تشریف فرماتے۔ اشرف النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ٹیلے پر سے جھانک کر نیچے دیکھا۔ اہل ممبر کی بھی خاص توجہ چاہوں گا، کچھ باتیں مجھ جیسے ناکار لوگ بھی کبھی کام کی باتیں کر لیتے ہیں، غور فرمائیے گا۔ سرور کائنات نے مدینہ شریف کے ٹیلے پر چڑھ کر اوپر سے نیچے کی طرف جھانک کر دیکھا اور صحابہ اکرام سے فرمایا حل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا نہیں میرے آقا۔ تب سرور کائنات نے ارشاد فرمایا انی لا ارا الفتنہ خلال بیوت، انی لا ارا الفتنہ تقع خلال بیوتکم کمواقع القطر، اور ایک روایت میں ہے کوقع القطر۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے اندر فتنے ایسے اتر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں ٹپکتے ہیں اور گرا کرتے ہیں۔ ابھی برسات کا موسم گزرا ہے، ہر آدمی جانتا ہے جب بارش برستی ہے اور اس کے قطرے گرتے ہیں ہر جگہ پر گرا کرتے ہیں۔ آج ہمارے پورے ہندوستان کو آپ دیکھیں، ہر گھر کے اندر ایک عجیب کہانی ہے، ہر علاقے میں ایک عجیب کہانی ہے، ہر جگہ ایک نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ سرور کائنات نے پہلے ہی فرما دیا، لیکن یہ کون سا فتنہ ہے؟ آئیے ذرا مسلم شریف کی حدیث پاک کو اٹھائیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ سرور کائنات نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت میں دجال، مکر و فریب کرنے والے، جھوٹ بولنے والے لوگ پیدا ہوں گے، تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر کے آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے آباؤ اجداد نے سنی ہوگی۔ سرور کائنات ہم کریں کیا؟ میرے نبی نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر بھی ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی کسی مجال سے تعلق رکھتا ہو، لیکن سب سے عرض کروں گا بچنے کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ جتنے بھی آج فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان کی محفلوں میں نہ جاؤ۔ بچنے کا یہ بھی مطلب ہے اپنے موبائل پر ان کی کلپیں سماعت مت کرو، ان کی تقریریں مت سنو۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فجعل لی منہم وزراء وانصارا واسحارا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھی چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا ہے۔ کسی کو انصار بنایا ہے، کسی کو رشتہ دار بنایا ہے، کسی کو وزیر بنایا ہے۔ آگے میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ وَيَنْتَقِصُونَهُمْ۔ فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ میرے صحابہ کو گالیاں دینے والی جماعت پیدا ہوگی، ان کی شانوں میں توہین کرے گی۔ اے میرے آقا ہم کیا کریں؟ کیا ان رافضیوں سے رشتے رکھے؟ کیا نام نہاد مولائیوں سے رشتے رکھے؟ اور آج کے دور میں کچھ جاہلوں کا یہ عالم ہو گیا ہے، انہوں نے مولائیت کے لفظ کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہوئے کہہ دیا کہ آج کی اصطلاح کے اعتبار سے اگر ہم کہیں تو امام احمد رضا خان اور ان کا پورا خاندان کٹر مولائی ہے۔ ہمیں جہالت کی حد ہونا چاہیے۔ تم نے تو انتہا کو پہنچ کر امام اہل سنت پر اتنا بڑا بہتان لگا دیا۔ اعلیٰ حضرت ان نام نہاد آج کی اصطلاح کے اعتبار
سے مولائیوں کے سردار نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے سردار ہے۔ اس لیے کہ لفظ مولائی آج کی اصطلاح کے اعتبار سے اہل سنت کے خلاف ایک فرقے کے لیے بولا جاتا ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ خدا را اسٹیج سے اس جہالت کو بند کیا جائے۔ ہم کب تک اپنی سنیت کو خود ہی برباد کرتے رہیں گے؟ میں نے رات بھی عرض کیا تھا، ان جاہل خطیبوں کا بائیکاٹ کرو، ان ان پڑھ لوگوں کا بائیکاٹ کرو اگر نسلوں کو بچانا چاہتے ہو، ورنہ یاد رکھنا جب نسلیں ہاتھوں سے چلی جائیں گی تم تبلیغ کس کو کرو گے؟ تم چندہ کس سے لوگے؟ تم مرید کس کو بناؤ گے؟ تمہاری مسجدوں میں آئے گا کون جب مسجدیں ہاتھ سے نکل جائیں گی؟ ایسی صورت میں یاد رکھیے، علم والوں کی قدر کیجئے، علم والوں کو بلائیے۔ سرور کائنات نے فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی جو صحابہ کو گالیاں دے گی، ان کی توہین کرے گی۔ آقا کریم علیہ السلام کہتے ہیں فلا تواکلوہم، ان کے ساتھ کھانا نہیں، فلا ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ پینا نہیں، ولا تجالسوہم، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کرنا۔ آئیے اسی تناظر میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ لوگ دکھاتے ہیں آیت کریمہ، دکھاتے ہیں حدیث پاک۔ میں بڑی پیاری بات عرض کر رہا ہوں، علامہ سید جلال الدین شاہی بخاری سرکار شاہ عالم، ان کا فرزند ارجمند یہاں تشریف فرما ہے۔ ان کی نسل میں 8ویں نسل کے اندر ایک بزرگ پیدا ہوئے، سید جلال الدین شاہی بخاری۔ کتاب لکھی القول الصواب فی معرفت الاصحاب۔ یہ اس ممبر پر جتنے علماء ہیں سب سے عرض کروں گا، یہ جملہ لے کر کے جائیے گا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا جتنی بھی روایتیں صحابہ کو گالیاں دینے، منافق و باغی کہنے کے لیے بولی جاتی ہے، یہ سب تاریخ کی ہے۔ اور یاد رکھو سرکار نے صحابہ کی عظمتیں حدیثوں میں بیان کی ہے، قرآن نے ان کی فضیلتیں بیان کی ہے، اور تاریخ کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کے مقابل یا قرآنی آیات کے مقابل کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ تاریخ امتی کی ہے اور حدیث میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے۔ نبی کے قول کو سامنے رکھے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے بخاری شریف کی۔ یہاں میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بخاری کو صحیح جو کہا گیا ہے وہ اس کے اکثر کے اعتبار سے کہا گیا۔ یہ کوئی دعویٰ کل نہیں کر سکتا کہ اس میں ساری حدیثیں سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اس میں بھی کچھ غیر صحیح حدیثوں کا غیر صحیح حدیثیں داخل ہو گئی ہے۔ ایک حدیث سنا رہا ہوں جس کو پیش کرنے کے بعد سیدنا امیر معاویہ کی جنگ صفین کے مسئلے پر یہ رافضیت کہتی ہے معاذ اللہ وہ منافق ہے، کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے۔ حدیث کو اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک کے راوی حضرت ابو سعید ہے۔ آپ کی بارگاہ میں اکرمہ اور اکرمہ کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کے بیٹے علی دونوں گئے اور جانے کے بعد کہا حدیث سنائیے۔ انہوں نے حدیث سنائی، کہا کنا نحملو لبنتن لبنتن وعمارو لبنتین لبنتین۔ فرمایا مسجد نبوی کی تعمیر چل رہی تھی، الگ الگ روایتیں ہیں، کوئی کہتا ہے غزوہ خندق کا موقع ہے، کوئی کہتا ہے مسجد نبوی شریف کی۔ اس اعتبار سے بھی امیر المومنین فی الحدیث تشریف فرما ہے، اس کے متن میں بھی اضطراب ہے اور اضطراب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ہم ایک ایک عید اٹھا رہے تھے، وہ دو دو اٹھا رہے تھے۔ فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کی نظر پڑی، سرور کائنات نے ان کے لیے کیا کیا؟ ینفض التراب عنہ، سرکار قریب گئے، ان کے جسم سے مٹی کو ہٹانے لگے اور اٹھا کر فرماتے ہیں، ہٹا کر فرماتے ہیں ویہا عمار تقتلہ الفیۃ الباغیہ، کہا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ایک باری گروہ شہید کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سن لیا، سننے کے بعد آپ نے کہا اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اہل علم ذرا توجہ کرے، ہم جب اس حدیث کی سند کی طرف جاتے ہیں اور ہم نے علامہ ابن حجر حیثمی شافعی مکی کی کتاب تطہیر الجنان کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد جب پڑھا انہوں نے فرمایا وجوابہ ان ذالک انما یتم لو صح الحدیث ولم ينکر تعویلہ فاذا لم فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ، فرمایا وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ فِي سَنَدِهِ ضَعْفًا يَسْقُطُ الْإِسْتِدْلَالُ بِهِ۔ آپ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث پاک اگر صحیح ہوگی تب اس سے استدلال کیا جائے گا، اور صحیح ہونے کے بعد بھی اگر اس کی تعویل نہیں نکل پائے گی تب اس سے استدلال کیا جائے گا۔ لیکن یہ حدیث روایت کے اعتبار سے صحیح بھی نہیں اور اس کی تعویل بھی موجود ہے۔ ہم نے کہا صحیح کیسے نہیں ہے؟ حدیث کی سند پر گئے، ہمیں 4 راوی ملے،
پہلے کا نام مسدد ہے، دوسرے کا نام عبدالعزیز ابن مختار ہے، تیسرے کا نام خالد حزہ ہے، چوتھے کا نام جو ہے چوتھے راوی کو ہم نے دیکھا ان کا نام اکرمہ ہے۔ جب ہم نے تہذیب التہذیب کو اٹھایا، میزان الاعتدال کو اٹھایا، ہم نے ان بزرگوں کو پڑھا جن کا نام اصول حدیث میں زبردست انداز میں آتا ہے، تو پہلے راوی مسدد کے لیے ہماری میزان الاعتدال میں ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سنو یہ جو راوی ہے نا جس کا نام مسدد ہے، انہوں نے کہا یہ قابل احتجاج نہیں ہے، یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ اور ہم نے جب تہذیب التہذیب کو اٹھایا اس کے بعد پڑھا تو عبدالعزیز ابن مختار کے بارے میں کہا گیا لیسا بشیء، یہ معتبر راوی ہے نہیں۔ اس کے آگے جب ہم خالد حزہ کو پڑھتے ہیں تو ابو حاتم نے کہا لا یحتج بہ، ان کو استدلال میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ سعید ابن مسیب کو پڑھا، کون سعید ابن مسیب؟ جب یزید نے گھوڑے بنوائے تھے ایک ذات دیوانگی کے عالم میں مسجد نبوی شریف میں موجود تھی، پوچھا گیا نمازوں کا علم کیسے ہوتا تھا؟ کہا مصطفیٰ کی قبر سے آواز آتی تھی، سمجھ جاتا تھا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہی سعید ابن المسیب فرماتے ہیں اکرمہ کے بارے میں، کہتے ہیں انہو کذبہ، اکرمہ جھوٹا آدمی ہے، اس نے حدیث میں جھوٹ گڑا ہے۔ اس طرح کی سند کے اعتبار سے، اور یہ اہل علم بیٹھے ہیں جب سند میں اتنی گڑبڑی ہو جائے تو پھر حدیث میں استدلال کیسے کیا جائے گا؟ ہم نے کہا دوسری بات اور سن لیجیے، اب اس کے متن پر آتے ہیں۔ آپ کا پہلا جملہ کیا ہے؟ تقتلہ الفیۃ الباغیہ، کہا لفظ باغی آ گیا۔ امیر معاویہ کو لفظ باغی بول کر کوئی منافق کہہ رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، مگر ان ظالم کتوں کو بتا دینا ابھی امام احمد رضا خان کی یہ ٹیم مری نہیں ہے، تمہیں ناکو چلے چبانے کے لیے تیار ہے۔ تم جو فتنہ لے کر کے آؤ گے ہم اس کا جواب دینے کو تیار ہے، اس لیے کہ ہم نے کسی جاہل کو اپنا امام نہیں بنایا ہے، اس امام احمد رضا خان کو اپنا امام مانا ہے اور اس کی کتابوں کو پڑھا ہے۔ اس کی کتابوں کو دیکھ کر زمانے نے کہا اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا تکبیر۔ توجہ فرمائیے، لفظ باغی پر آپ کو اعتراض ہے، تم نے لفظ باغی کی بنیاد پر منافق بھی کہہ دیا معاذ اللہ۔ ہم نے کہا 1400 سال میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ، مصطفیٰ کے تابعین، مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے بعد تابعین، ائمہ مجتہدین میں کسی کو نظر نہیں آیا کہ امیر معاویہ منافق ہے۔ یہ آج کا ظالم جاہل آدمی دو چار کتابیں بھی نہیں پڑھتا، کلپوں سے اپنے سارے علم کا مبلغ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ باغی ہے۔ ہم نے کہا لفظ باغی کا معنی پوچھنا چاہتے ہو تو میں کسی اور کی بارگاہ میں نہیں لے کر جاتا، حضرت علی کی بارگاہ میں لے کر کے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے قرآن کی آیت پیش کرو۔ بغا یبغی کا معنی چاہنا بھی ہوتا ہے، بغا یبغی کا معنی خلاف کھڑا ہونا بھی ہوتا ہے، بغا یبغی کا معنی کسی کے خلاف سازش کرنا بھی ہوتا ہے، الگ الگ معنی آتے ہیں۔ ہم نے کہا کبھی ایسا بھی ہے کہ صحابہ اکرام کی دو جماعتیں آپس میں اختلاف کر لیں، ان کے لیے بھی لفظ بغا یبغی کا استعمال ہوا ہے، ذکر کیا گیا ہے، لیکن قرآن پاک کو پڑھے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ سرور کائنات گوشت دراز پر تشریف فرما ہے، آپ کا گزر انصار کی جماعت کے قریب سے ہوا، آپ کے دراز گوشت نے پیشاب کر دیا، وہاں عبداللہ ابن ابی منافق بیٹھا تھا، ناک کو بند کرنے لگا، صحابی رسول عبداللہ ابن رواحہ کو چلا لا گیا، فرمایا سن تیری مشک سے زیادہ خوشبو مصطفیٰ کے دراز گوشت کے پیشاب، اسی میں اختلاف بڑھ گیا، وہی ہو گیا اختلاف۔ لیکن عبداللہ ابن ابی کی جماعت جو انصار کی جماعت تھی وہ تو صحابہ تھے، ان کا اختلاف کس سے ہو گیا؟ عبداللہ ابن رواحہ کی جماعت سے ہو گیا، آپس میں اختلاف ہوا، قرآن کی آیت اتر گئی۔ میں نے کہا اب لگائیے فتویٰ، یہاں پر بھی بغا یبغی کا کلمہ ہے، کیا حکم لگاؤ گے؟ یاد رکھنا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو اختلاف ہوا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لفظ باغی کی بنیاد پر کسی کے خلاف زبان درازی کی جائے۔ اور دوسری بات سنیے گا، ہم نے جب بخاری شریف کے قدیم نسخوں کو تلاش کرنے کی تحقیق کی اور اس کے بعد پتا چلا قدیم نسخوں میں یہ الفاظ ہے ہی نہیں، تقتلہ الفیۃ الباغیہ اس میں موجود ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا جب موجود نہیں ہے
اب بعد میں کس نے بڑھائے؟ ایک راوی ہے جس کا نام غالباً برکان نام کا ایک راوی ہے، اس نے اس میں اضافہ کیا ہے۔ ہم نے کہا کئی طریقے سے اس میں جو ہے کئی طریقے سے جرح کی جاتی ہے۔ اب آگے بڑھیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت علی سے پوچھتے ہیں، اے علی یہ بتاؤ جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت نے تو اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاسام میں ترجمہ یہی کیا ہے۔ ابھی میں متن پڑھوں گا، اس کے بعد ترجمہ اعلیٰ حضرت کا کرتا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کتاب کا نام شرح المقاصد ہے، معتبر کتاب ہے باب عقائد میں۔ وہ فرماتے ہیں والمخالفون بغاة لخروجهم على الامام الحق لشبهة وهي تركه القصاص ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفية الباغية وقد قتل على يد اهل الشام ويقول علي رضي الله تعالى عنه اخواننا بغوا علينا ليسوا كفارا ولا فسقة ولا سلامة لما لهم من التعویل۔ ذرا محبت سے بول جائیں سبحان اللہ۔ شرح المقاصد نے مسئلہ حل کر دیا، انہوں نے فرمایا حضرت علی کے جو مخالف تھے جنگ صفین میں یا اس کے علاوہ جنگ جمل کی بات ہے، دونوں میں فرمایا یہ سب ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، اس لیے کہ امام برحق کے خلاف کیا تھا۔ اب یہاں دھوکہ دیا جاتا ہے، ارے آپ بھی تو کہہ رہے ہو، اعلیٰ حضرت بھی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حق کے مقابل آئے تھے، علی حق پر تھے۔ ہم نے کہا احمق زمانہ، لفظ حق کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا ہے، یہ لفظ مشترک ہے اور اس کی الگ الگ کیفیات ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر تو دیکھے گا تو اس کے معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں، قرائن ظاہرہ باطنہ کی بنیاد پر، لفظیہ حالیہ کی بنیاد پر معنی بدل جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا غور کیجئے گا، حضرت مولا کائنات کے مقابل جو کھڑے ہوئے ایک شبہ کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا امیر معاویہ نے آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کے تناظر میں آپ نے ان سے بدلہ لینا مناسب نہیں سمجھا، اب دونوں کا اجتہاد ہوا۔ اب یہ اجتہاد ہم پوچھتے ہیں، آج کے ان جاہلوں سے نہیں پوچھیں گے، امام غزالی سے پوچھتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ان اختلاف علی و معاویہ کان مبنیا علی الاجتہاد، امیر معاویہ اور علی کا اختلاف اجتہاد قرآنی پر تھا۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، آپ نے فرمایا سنو لیسو کفارن، یہ جو میرے مقابل آئے تھے یہ سب ہمارے بھائی تھے جو ہمارے خلاف تھے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات اور سنیے گا علامہ گلزار صاحب، بس میں 2-4 منٹ اور چاہوں گا، اس لیے کہ آپ کی کرم نوازی ہو گئی، آپ نے کم سے کم پی کے پلا کے میں کشو، کچھ تو بچی کچی ہو دو، قطرہ دو قطرہ ہی صحیح، کچھ تو بڑا انعام دو۔ آج ایک ذہن یہ بنتا ہے کہ لوگ اپنوں کی تقریر کرواتے ہیں، میں نے کہا یہ ذہن بالکل غلط ہے۔ محنت کرتے ہیں الحمدللہ، اور کوشش یہی رہتی ہے کہ ہمارے جو مہمان آئے ہیں ان کی گفتگو کرائی جائے۔ آج بھی رات بھی انہوں نے مجھے پوری طریقے سے صاف کر دیا اور اب بھی ان کا ارادہ یہی تھا، لیکن کرم نوازی ہو گئی، صاحب احسان مانتا ہوں۔ ذرا غور فرمائیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مان لو نا۔ حضرت علی نے کہا لیسو کفارن، لا تو یہ کافر تھے، ولا ظلامتن، لا یہ ظالم تھے، ولا فسقتن، لا یہ فاسق تھے۔ اے میرے مولا کیوں نہیں تھے؟ فرمایا لما لہم من التاویل، اس لیے کہ ان کے پاس ایک تعویل تھی اور اسی تعویل کی بنیاد پر یہ چیز انہوں نے کی۔ پتہ یہ چلا سنیو، جب مجتہدین کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو ہم وہاں پر انگلیاں نہیں اٹھاتے، یہ مجتہدین قربان ہیں ان صحابہ مجتہدین پر۔ حضرت امیر معاویہ عام صحابی نہیں ہے، اللہ نے منصب اجتہاد پر فائز کیا تھا، اسی لیے تو عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے بخاری شریف کی، ابن ابو ملیکہ آئے کہنے لگے اوترا معاویہ تو برکاتن امیر معاویہ تو ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں فطر کی۔ آپ نے فرمایا ماہ زبان بند کر، فإنہو قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کے صحابی ہے، جو دیکھ کر رہے ہیں وہ دیکھ کر ہی کر رہے ہوں گے، ان کے پاس اپنی دلیل ہوگی۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے جنگ صفین پہلے کی ہے یا صلح حضرت امام حسن پہلے کی؟ جنگ صفین پہلے ہے نا؟ جلدی بول دیجئے، آپ جتنا جلدی بول دیں گے اتنی جلدی ختم ہو جائے گی۔ جنگ صفین پہلے ہوئی نا؟
सुलह इमाम हसन बाद में हुई। मेरे सरकार ने क्या कहा था, लअल्लल्लाह युस्लिहु बिही बैन फियतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन। सरकार ने कहा था ये मेरा बेटा इन्ना इब्नी हादा सय्यद, ये मेरा बेटा हसन सरदार है। बोलिए बोलिए सरदार है। कहा इसके जरिए अल्लाह मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान सुलह करा। हम तो सनद मुस्तफा अलैहिस्सलाम के अहले बैत ही के लेकर आ रहे हैं। जंगे सिफ़ीन पहले है, हजरत इमाम हसन की सुलह बाद में है। बगावत की बुनियाद पर अगर अमीर मुआविया को माअज़ल्लाह मुनाफिक और काफिर कहने वालों, राफिजी कुत्तों, तो ये बताओ इमाम हसन पर क्या हुक्म लगाओगे और मुस्तफा की हदीस के बारे में क्या कहोगे? बस चलते चलते इब्ने असाकिर की रिवायत उठाकर इस मसले को क्लियर करके जाता हूँ। अरे आपको जंगे सिफ़ीन से मसला है ना, आओ जरा हम भी तुम्हारे सामने आकर मसले को क्लियर कर दे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर व उस्मान व मुआविया इज़ अक़बला अली इब्न अबी तालिब। कहते हैं मैं, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं मैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, अमीर मुआविया, ये सब बैठे हुए थे। इतने में मौलाए कायनात आ गए। सरवरे कायनात ने कहा या मुआविया तो अतुहिब्बु अलिया, ए मुआविया तुझे मेरे अली से प्यार है? कहने लगे वल फवल्लाहि लज़ी ला इलाहा इल्ला हु इन्नी लउहिब्बुहु हुब्बन शदीदा। कहा मैं खुदा की कसम खाकर, खुदा की कसम याद करके कहता हूं मैं अली से टूट कर मोहब्बत करता। ये उस नबी के बारे में, उस नबी के पास जवाब दिया जा रहा है जिसकी नजर यहां भी होती है और यहां भी होती है। जवाब अगर खिलाफ होता तो जब उसके बाद बारे में बता दिया जाता। सरकार ने फरमाया इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुनैअतुन, तुम दोनों के दरमियान अनकरीब जंग होगी, अनकरीब जंग होगी। हजरत अमीर मुआविया ने कहा फमा यकूनु बादा ज़ालिक, हुजूर उसके बाद क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया अफ़ुव्वुल्लाहि व गुफ़रानुहु व दुख़ूलु इलल जन्नह। फरमाया उसके बाद अल्लाह की तरफ से बख्शिश भी हो जाएगी, मग़फ़िरत भी होगी, जन्नत में दाखिला होगा। अब कुछ बचा है सहाबा, सब के सब रुश्दो हिदायत के नुजूम। तुम करो तहकीम, फैसला तुम करो तहकीम उनकी। हमको कब दरकार है? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर लज्म है और लाऊ है, इतरत रसूलुल्लाह की। यहाँ जितने खुतबा तशरीफ फरमा है सबसे गुजारिश करूंगा एतराजात के जवाबात दीजिए। बहुत से सुन्नी ये कहकर गुमराह हो जाते हैं कि हमारे पास तो फला का जवाब ही नहीं है। हमने कहा आज तकरीरें रिवायती ना कीजिए, सिर्फ वाक़ियात पर इक्तिफा करके। अम्मा अब्बा की फजीलत यकीनन कुरान और हदीस से साबित है, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन सिर्फ आंखों में दो कतरे लाकर कौम को रुलाकर ये कौम का हल नहीं होगा। इस वक्त जरूरी है चाहे कितने भी इंजीनियर आए, चाहे कितने भी उल्टे सीधे लोग आए, इन सब के एतराजात को नजरों में रखो, उलमा की किताबें पढ़ो और अपने तलबा को भी ऐसा बनाओ ताकि उनकी आंखों में आके डाल कर कहे हम मसलक के मानने वाले हैं। कभी हस्सान ने कहा था लिसानी सालिमुन ला इर्ब फीही, मेरी ज़बान काटने वाली तलवार है। और हम आला हजरत की ज़बान में कहे किल के रज़ा है खंजर है, खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे, इस्लाम जिंदाबाद, मसलकी आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलाम। बहुत अच्छा, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बस यही दुश्वारियां हैं आदमी की चाल में, जी ताल से बाहर कभी है और कभी है ताल में, और बुन रहा है हर्फ हिंसा से जो तारे अनकबूत। आप वो खुद फंस न जाए कहीं अपने जाल, अपने जाल फंस न जाए वो कहीं खुद आप अपने जाल में। माशाअल्लाह हुजूर कायद मिल्लत मद्दज़िल्लुहुल आली की आमद है। आप हजरात बैठे रहें, वक्त बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मशाइख इज़ाम के बयानात भी होना है। मैं गुजारिश करूंगा हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला अलीमी से कि हजरत मैक पर तशरीफ लाएं, बुलंद आवाज से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्से रज़वी, उर्से रज़वी, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ किराम, मशाइख़ इकराम, नारे तकबीर। आप तमामी हजरात
بیٹھ جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ نحمده